واقعہ کربلا اسلامی تاریخ میں ایک ایسا ثانیہ ہے جس کا غم امت مسلمہ کے دل میں آج بھی زندہ ہے۔ یوں تو دنیا میں ہونے والے مظالم اور افسوسناک واقعات کا درد وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتا ہے، لیکن واقعہ کربلا ایک ایسا دردناک ثانیہ ہے جس میں ہونے والے بدترین ظلم کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اور خصوصاً آج کی نوجوان نسل واقعہ کربلا کو محض ایک اسلامی تاریخی واقعہ سمجھتے ہیں اور اس کی اصل روح اور مقصد کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ ہر سال محرم کی شروعات ہوتے ہی نئی نئی بدعات اور خرافات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ واقعہ کربلا کے مناظر کو علامتی طور پر دکھانے کے لیے جلتے کوئلوں اور آگ پر چلنا، غم کے نام پر خود کو چھریاں اور خنجر مار کر لہو لہان کرنا، گھوڑے نکالنا اور ماتم کرنا۔ کاش کوئی ان لوگوں سے پوچھے کیا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت نے اسی طرح سے غم منایا تھا؟ یا اسلامی تاریخ میں کہیں بھی کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں بلکہ بدعت ہے۔ انسان کا اپنا جسم بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے جس کو زد و کوب کر کے وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت پر چیخ و پکار کرنے، گریبان چاک کرنے یا نوحہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور اس عمل پر لعنت فرمائی ہے۔ پھر ایسا عمل باعث ثواب کیسے ہو سکتا ہے جس سے بچنے کی خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہو؟ بلا شبہ تمام مسلمان بلا تفریق شیعہ سنی امام حسین سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن کیا محض رونا اور ماتم کرنا ہماری محبت کی دلیل ہے؟ غم حسین کے نام پر ہم لنگر اور جلوس تو کرتے ہیں، لیکن کیا امام حسین کی سنت پر بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں؟ امام حسین جنہوں نے کربلا کے میدان میں بھی اپنا سجدہ نہیں چھوڑا، جنہوں نے حق کی خاطر گردن کٹوا دی لیکن باطل کے سامنے سرنڈر نہیں کیا اور حق و سچ کا پرچم ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ ثانیہ کربلا ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی معاشرے میں کوئی یزید حق کے سامنے کھڑا ہو تو امت مسلمہ کو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ حق و سچ کی راہ میں چاہے کتنی ہی تکالیف اور مشکلات آئیں، صبر و استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے اور وقت کے یزیدوں کے آگے ڈٹ جانا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے اس واقعے کے اصل مقصد کو بھلا کر اس کو ایسی بدعات اور خرافات سے جوڑ دیا ہے جس کا تصور بھی اسلامی معاشرے میں ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی۔ آج غم حسین کے نام پر بے پردہ لڑکیوں کو نامحرم لوگوں کے سامنے ماتم کروایا جا رہا ہے۔ کیا یہی پیغام کربلا ہے؟ ان تمام خرافات کے ذریعے ہم غیر مسلموں کو کیا تاثر دے رہے ہیں؟ اور کیا کوئی بھی صاحب عقل غیر مسلم یہ سب دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ یزیدیت کے انکار اور حسینیت کی راہ پر چلنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو بھی امام حسین کی فکر و سوچ اور نظریے کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اپنے معاشرے سے ان تمام برائیوں اور خرافات کو نکالنے کے لیے تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام کسی بھی معاملے میں زور زبردستی کا قائل نہیں۔ یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس ہدایت کے لیے بھیجا تو فرعون جیسے گنہگار سے بھی نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا اچھے اخلاق کے ذریعے ہی کسی معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ اہل تشیع فرقے سے تعلق رکھنے والے علامہ حسن ظفر نقوی اور کچھ اور شخصیات بھی اس حوالے سے اپنی آواز اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خواتین کا زنجیر کا ماتم آ رہا ہے۔ علی کے شیعہ کتنی شرم کا مقام ہے یہ۔ نہ کہوں یہ بات نہیں، مجلس پہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ پوری دنیا میں جو چل رہا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے، وہ دنیا گالیاں دے رہی ہے، وہ نہیں بولو، عالم نہ بولے، مار دو، ختم کر دو، پھر نہیں بولیں گے؟ شرم ہے؟ کچھ حیا ہے؟ بال کھلے بچیاں، عجیب و غریب لباس پہنے بچیاں، اسے زنجیریں یورپ میں لگوائی جا رہی ہیں تاکہ زمین ہموار کی جائے۔ یا ہے ایسے کچھ بدبخت ہیں ایسے بدبخت،
جو موقع کی تلاش میں ہیں کہ کب یہ کام کیا جائے یہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ سب خاموش، بدماشوں کے ڈر سے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ 100-150 بدماش لے کر چلتے ہیں. میں تو اکیلا بیٹھا ہوں نا، بول رہا ہوں، ریکارڈ کرا رہا ہوں سب، پتہ نہیں کب مر جاؤں. نہیں بولے کیا دیں گے اللہ کو جواب؟ ہم کیا منہ لے کے جائیں گے قبر میں؟ ہمارے سامنے یہ سب ہم چپ کر روزہ رکھ لیں. نہیں بولو. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ یہاں تک بات پہنچ گئی. اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو ان خرافات سے بچائے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.